کہ موت کے دن ساری دنیا غم مناتی ہے۔ آپ نے کسی قوم کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو موت کے دن خوشی منائے سوائے اہل سنت کے۔ اہل سنت کے علاوہ سب لوگ موت کے دن غم مناتے ہیں، اس لیے کہ اور وہ غم واقعی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کے جانے کا غم ہو رہا ہے۔ یہ اہل سنت کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ دنیا سے جانے کے دن بھی خوشی مناتے ہیں اور اس خوشی کا نام عرس رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا ایک سفر ہے، انسان نے ایک سفر شروع کیا ہے، اور وہ سفر صوفیہ بہت باریک اور بڑی دقیق بات کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان پیدائش انسان کی ابتدا نہیں ہے اور موت انسان کی انتہا نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو سفر ہے وہ علم الہی سے شروع ہوتا ہے۔ انسان علم الہی سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی انسان عالم ارواح میں آتا ہے، پھر عالم ارواح سے انسان باپ کی پیٹ میں آتا ہے، پھر باپ کی پیٹ سے انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے انسان دنیا میں آتا ہے، اور پھر دنیا سے انسان قبر میں جاتا ہے، پھر قبر سے انسان میدان محشر میں جائے گا، اور پھر میدان محشر سے انسان اپنی منزلوں کو روانہ ہو جائے گا۔ آخری منزل یا تو کسی خوش نصیب کی جنت ہوگی یا تو کسی بد نصیب کی جہنم ہوگی۔ انسان کا سفر اللہ اکبر اپنی منزلوں پر ختم ہوگا، لیکن اس وقت بھی انسان اینڈ نہیں ہوگا، انسان ختم نہیں ہوگا، بلکہ کوئی ہمیشہ جنت کے مزے لینے کے لیے ہوگا، کوئی ہمیشہ جہنم کے عذاب کے لیے ہوگا۔ اندازہ فرمائیں کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح سے قبر انسان کا اینڈ نہیں ہے، قبر انسان کا اختتام نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر جو منزل میں جو جہاں جانے والا ہے قبر اس کی غمازی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے۔ اللہ اکبر اندازہ فرمائیں تو عرس سب کا نہیں منایا جاتا، بلکہ عرس انہی کا منایا جاتا ہے جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بننے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جن کو نم کنومت العروس کہہ کر کے جنت کے بستر دے کر کے جو ہے وہ قبر کے اندر سلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر ہم نے کہاں تک سفر کیا؟ ہمارے سفر کے 6 مرحلے تھے، تقریباً 3 مرحلے ہم نے اپنے سفر کے طے کر لیے ہیں۔ اب آگے کی منزل ہے اللہ اکبر، باپ کی پیٹ سے بھی نکل چکے، ماں کے شکم سے بھی نکل چکے، دنیا کے اندر بھی آ چکے، لیکن اتنا جو سفر کیا ہے یہ سفر عمل پر ڈیپینڈ نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ اکبر محض فضل الہی سے آپ کو آگے بڑھایا گیا۔ لیکن اب جو آگے کی منزل ہے وہ اعمال پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ اکبر اگر اعمال اچھے ہیں تب تو آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تب تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی۔ اب آپ کو خود طے کرنا ہے کہ قبر میں آپ کو جہنم کے تپتی ہوئی انگاروں پر لیٹنا ہے یا آپ کو جنت کے بستر پر لیٹنا ہے۔ یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں بلکہ قرآن کا اعلان ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، فاسق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر اب آئیے آپ کو بتاؤں جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ
باغ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر جو ہے تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ہاں ہاں وہ قبر جس کو انسان 2 گز زمین سمجھتا ہے، چھوٹی سی جگہ سمجھتا ہے، وہ چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں کروڑوں دنیا کو بسا سکتا ہے، وہ اللہ قبر کو کتنی کشادہ کر دیتا ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ قبر کے اندر باغ لگا دیے جاتے ہیں، سبزے اگا دیے جاتے ہیں، اور انسان اس میں چہل قدمی کرتا ہے، انسان اس میں آرام کرتا ہے، انسان اس میں راحت کا سانس لیتا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر جس کو جنت کے بستر پر سلایا جاتا ہے، کس شان سے وہ سوتا ہے، حضور کا جلوہ دیکھ کر کے آنکھیں بند کرتا ہے۔ اللہ اکبر کوئی کہہ رہا ہے 100 سال بیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے 500 سال بیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے 1000 سال بیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے 2000 سال بیت گئے، لیکن اللہ اکبر اس حسن کی سرمستیاں کیا ہے، اللہ اکبر اس حسن کامل کی سرمستیاں کیا ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کرتا ہے۔ اور جب انسان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو میں بیدار کر دیا گیا ہوں۔ اتنی قبر کی طویل مدت جو ہے ایک رات میں سمٹ آئے گی۔ بلکہ اللہ اکبر وہ رسول اعظم کا حسن دیکھ کر، آقا کا جمال دیکھ کر ایسی مستی میں سوئے گا کہ وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہے گا، لیکن ان عشاق کو فرشتے یہ کہہ کے اٹھائیں گے چلو قبر میں جس کو دیکھ کر کے سوئے تھے اب محشر میں وہی جلوہ گری کرنے کے لیے آیا ہے، تو شوق میں اٹھیں گے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے، کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ بھی کیا خوبصورت منظر ہے کہ انسان کی قبر، اللہ اکبر، جنت کے باغوں میں سے باغ یہ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاری، جنہوں نے اپنی زندگی رب کو ناراض کر کے نہیں گزاری، جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں نہیں گزاری۔ آپ تصور کریں حضور کے جلوے کو، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں عاشقوں ہمارے نزدیک مدینے جانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مر جانے میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مدینہ منورہ جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے، لیکن مر جاؤ تو گنبد والے مصطفیٰ جان رحمت نظر آتے ہیں۔ کتنا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے۔ اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں بے دیکھے ان کو پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں بے دیکھے ان کو پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر نعتیں پڑھ رہے ہیں بے دیکھے پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں بے دیکھے پڑھ رہے ہیں۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں، جب مر جاتا ہے انسان تو حضور علیہ السلام کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں جب قبر میں آقا تشریف لاتے ہیں، اچھا ہم لوگ وہ عقیدے والے لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں اور آتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر نقشہ قبر کا یوں بدل دیتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ ان کی زندگی ہے جن کے عرس منائے جاتے ہیں، اور فرشتے ان کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور اس کے بعد بہت دیر تک آپ کو آزمائش میں نہیں رکھنا۔ آپ پہلے خطابات سن چکے، رات کافی ہو چکی، اس لیے میں اپنا وقت
دو. بہت شارٹ کرتے کرتے اور اختصار سے کام لیتے ہوئے اب آگے کی طرف دوسرے رخ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ تو نیکوں کی قبر ہے, یہ تو ابرار کی قبر ہے, یہ تو عاشقان رسول کی قبر ہے, یہ تو اللہ رسول کے فرما برداروں کی قبر ہے. لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے. اللہ اکبر, فاسقوں کی قبر, فاجروں کی قبر, نافرمانوں کی قبر, اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی قبر, دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں کی قبر, جرائم کرنے والوں کی قبر, راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں گزارنے والوں کی قبر. ان کی قبر کا کیا حال ہے, ان کی قبر کی کیفیت کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑی دیر اس کو سماعت کر لیں. اللہ کے بندو, یہ موج مستی کی دنیا نہیں ہے. اللہ کے بندو, یہ جرائم کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے. اللہ کے بندو, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا نہیں ہے. اللہ کے بندو, مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے. یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں, یہ دنیا لہو و لعب کے لیے نہیں, یہ دنیا عیاشیوں کے لیے نہیں, یہ دنیا آوارگیوں کے لیے نہیں, بلکہ یہ دنیا تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. یہ تو دارالعمل ہے, دارالعمل. جنہوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی وہ قبر میں سکون سے سو رہے ہیں. جو تہجد کو بھی اٹھتے تھے وہ تو قبروں میں سکون سے سو رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا, اگر قبروں کا سکون چاہتے ہو, قبروں کا سکون دو چیزوں میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں کا سکون دو چیزوں میں ہے. گھروں میں سکون کے لیے ایئر کنڈیشن لگانے والوں, گھروں کے اندر نرم نرم گدے سجانے والوں, یاد رکھو قبر میں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے, قبر میں کوئی نرم گدے نہیں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں, قبر کا سکون دو چیزوں میں ہے. سخت گرمی میں اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھنا, اور جب سب سو جایا کریں تو رات کی تاریکی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا. جو یہ دو کام کرتا ہے اللہ اس کو قبر میں سکون کی نیند عطا کرتا ہے, اس کو چین کی نیند عطا کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر, میرے وہ بھائی جو دنیا کی رنگریلیوں میں, دنیا کی موج مستیوں میں, دنیا کے اندر غافل ہو گئے. اب آئیے ذرا دوسرا رخ قبر کا کیا ہے. وہ لوگ جو نافرمان ہیں, وہ لوگ جو گناہگار ہیں, وہ لوگ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین, قائد المرسلین, سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان کی قبر میں جب نکیرین آتے ہیں, جن کو منکر نکیر کہتے ہیں. منکر نکیر کون؟ وہ 3 سوال کرنے کے لیے جو فرشتے قبر میں آتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں, اللہ کے بندو, آج عزت کے لیے کتنے تانے بانے بنتے ہو, آج عزت کمانے کے لیے کتنی کاوشیں کرتے ہو. ارے ایک کام کر لو, اللہ رسول سے وفاداری کر لو, اللہ رسول سے وفاداری کر لو. نکیرین بھی تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے. دنیا کے لیڈر کیا ہے, دنیا کے جج کیا ہے, دنیا کے وکیل کیا ہے, دنیا کے مالدار کیا ہے, دنیا کے ثروت والے کیا ہے, اللہ اکبر, فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے. نکیرین حضور سے وفا کر لو. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. حضور سے وفا کر لو فرشتے بھی, ورنہ جو لوگ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے وہ نکیرین. اچھا, فرشتے بھی قبر میں آتے ہیں, کس شکل میں آتے ہیں تھوڑا اس کو سن لیں, غور کر لیں. اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت دشوار گھڑی ہوتی, بہت کٹھن گھڑی ہوتی, اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کا سرمایہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا. جتنا مال کمایا تھا سب دوسروں کا ہو گیا, گھر بھی دوسروں کا ہو گیا, بیوی بچے بھی قبر تک لا کر کے چھوڑ کر کے واپس جاتے. انسان کو اس وقت جتنا دکھ ہوتا ہے, جتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف انسان کو کبھی نہیں ہوتی. مگر اس وقت انسان صرف یہ حسرت کرتا ہے, کاش ان بے وفاؤں سے دل لگانے کی بجائے میں نے اللہ سے دل لگایا ہوتا. لیکن اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلتا. میرا مال, میرا مال,
مال کے چکر میں کیا کیا کرتا ہے انسان. کسی کو قتل کر رہا ہے مال کے چکر میں, کسی کی عزت اچھال رہا ہے مال کے چکر میں, حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہے مال کے چکر. میرے بھائیوں, وہ کٹھن گھڑی آپ کو بھی آنی ہے, ہمیں بھی آنی ہے, ہم سب کو آنے. کون سی وہ منزل ہے؟ قبر میں جب انسان کو اتارا جاتا ہے اور جب برگے لگا دیے جاتے ہیں, اس کی قبر بند کی جاتی ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. اللہ اکبر. ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب پہلا امتحان انسان کا ہوتا ہے وہ یوں کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, اور ان کی صورت اللہ کے رسول نے بتائی. فرماتے ہیں سر کے جو بال ہیں وہ زمین پر لٹکتے ہیں, ان کے وہ گھنے سے بال. ایسے اندھیرے میں سوچو, ایسے اندھیرے میں اپنے کمرے میں اگر ہلکی سی آواز بھی آئے تو دل تھرانے لگتا ہے, دل جو ہے وہ بے چین ہونے لگتا ہے. کوئی گھر میں نہ ہو تو اکیلے اپنے گھر میں کتنا ڈر لگتا ہے. میرے بھائیوں سوچو, اللہ اکبر, وہ اندھیری سی قبر جس میں اندھیرا ہی اندھیرا, تاریکی تاریکی, سب چھوڑ کر کے چلے گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سر کے بال ان کے زمین سے لگتے ہیں, زمین تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کی آنکھیں دیگ جتنی بڑی بڑی ہوتی ہے, دیگوں کی طرح. دیگ کتنی بڑی ہوتی ہے, دیگ, دیگچیاں نہیں فرمائی بلکہ فرمایا دیگ, دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں, اور بیل کے دانتوں, بیل کے سینگوں کی طرح ان کے دانت. جیسے بڑے بڑے بیل کے سینگ ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے دانت, اور وہ ناخن ان کے لوہے کے ہوتے ہیں. وہ دانتوں سے اور ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, ایک ایک انسان کی قبر میں 70 اژدہیں ہیں. استغفر اللہ. یہ ترمذی شریف, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, حقائق اللہ ہے, کی پناہ. حقائق ہیں. اس منزل سے گزرنا ہے. فجر کی نماز میں بستر پر پڑے رہنے والوں کو سوچنا چاہیے, حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے, جوا کھیلنے والوں کو سوچنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارے اور میرے سچے رسول فرما رہے. جھوٹ بولنے والوں کو سوچنا چاہیے. صاحب ترمذی لکھ رہے ہیں 70 اژدہے ایک ایک قبر میں, اور اتنے زہریلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک اژدہا اتنا زہریلا ہے کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دے, زمین پہ پھنکار دے, تو قیامت تک اناج کا دانہ کبھی پیدا نہ ہو. اللہ اتنے زہریلے وہ. ایسے 70 اژدہے انتظار کرتے ہیں قبر میں ایک انسان کا. میرے بھائیوں ذرا سوچو, آج ہم آخرت کو بھلا بیٹھے, آج ہم قبر کو بھلا بیٹھے, آج ہم میدان محشر کو بھلا بیٹھے. ایسا لگتا ہے کھانا پینا, بال بچوں میں رہنا اور سونا, اور ٹی ویاں دیکھنا اور فلمیں دیکھنا اور ڈرامے دیکھنا اور گندی پکچریں دیکھنا اور کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننا. بلکہ استغفر اللہ, آج کل تو عورتوں سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرنا, ناجائز تعلقات قائم کر کے انہی میں گم رہنا. کبھی اپنی قبر کا سوچا, کبھی اپنی قبر کا خیال کیا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ کا مجمع ہے, اس لیے کھل کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں, آپ حق سننے کے متحمل ہیں اس لیے کہہ دوں. بلکہ آج کل تو آپ کا تصور یہ ہے, ارے مولوی صاحب چھوڑو یار, ایسی باتیں ڈرانے کی نہ کرو, ذرا کچھ جنت کی بات کرو اور ذرا جنت کی بشارتیں دو. آپ نے ایسے مولوی کو کیوں اٹھا کر کے لایا جو ہمیں قبر کی بات کر رہا ہے؟ آپ تو یہ ایسے بندے کو بھی لائیے نا جو کہے انوار میاں کا چہرہ دیکھ لو اور مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ, امین القادری کا چہرہ دیکھ لو اور مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ, ناظم صاحب کا چہرہ دیکھ لو اور مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ. میں کہتا ہوں میں
سیاست کرنے نہیں آیا، میں عبادت کرنے آیا ہوں۔ اور یاد رکھنا، یہ جو آپ کو دھوکے باز لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، اس کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، کبھی ان کا دامن پکڑ کے پوچھو جن کے چہرے دکھا کر تم ہمیں جنت بانٹ رہے ہو مفت میں، کیا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم امید کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے باپ کا بیٹا صرف امید کر سکتا ہے، باقی اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ کی شان ہے، پھر سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو کتے کو جنت میں ڈال دے، اور اگر وہ نہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، وہ منزل بڑی کٹھن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول جن کے لیے جنت بنی ہے، جن کے تلووں کے دھون سے جنت کا رنگ اور روغن پاتا ہے، جب میرے آقا قبرستان تشریف لے جاتے اور کسی میت کو دفن کیا جاتا، حضور اتنا روتے کہ حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، اچھے سے سننے والے لوگ ہو، دماغ سے کام لو، سوچو، دو چار آنسوؤں میں داڑھی نہیں بھیگتی۔ اور حضور کی داڑھی ہم لوگوں کی داڑھی کی طرح ایسی چھوٹی موٹی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی داڑھی بہت گھنی تھی، ایسی گھنی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کو بادل نے گھیرا ہوا ہے، اتنی گھنی سی داڑھی تھی۔ اور حضور کتنا روتے ہوں گے کہ پوری داڑھی تر ہوتی ہوگی۔ اور صرف داڑھی تر نہیں ہوئی، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ داڑھی تر ہو کر، داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر وہ قبرستان کی زمین پر کیچڑ ہو گیا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں، قبر دیکھ کر کون رو رہا ہے؟ جس کے آنے سے قبر جنت بن جائے، جس کے صدقے میں جنت ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ یہ حقائق ہے۔ شاعری کی دنیا اور ہے، جلسوں کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو۔ عرس میں آنے والوں، تمہارے بھی عرس منائے جائیں گے اگر تم اللہ کو راضی کر لو۔ یاد رکھنا، اللہ کے بندو اللہ کو راضی کرو۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر آپ عرس کے حقدار ہیں، اگر کوئی آپ کا عرس نہ بھی کرے، فرشتے آپ کا عرس کریں گے، فرشتے آپ کی قبر پر وہ میلہ لگائیں گے، فرشتے آپ کی قبروں پر تشریف لائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن آخرت کی تیاری، اور یاد رکھنا، اگر آپ عرس کے مستحق نہیں ہو، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اللہ نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ اوپر سے پھول ڈال رہے ہوں گے اور اندر آپ پر چابک پڑ رہے ہیں۔ آپ کون سی زندگی چاہتے ہیں؟ آپ کون سی قبر چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کو ناراض کیا، تاج محل میں دفن ہونے پر بھی آپ کو سکون نہیں، اور اللہ کو راضی کیا، خدا کو راضی کیا، تو یاد رکھنا، اگر لوگ کچرے کی کنڈی کے پاس بھی تمہیں دفن کر دیں تو بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ اور یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو بادشاہوں کو کتنے اہتمام سے لوگوں نے دفن کیا تھا، لیکن آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، مگر وہ خاندان رسول جس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، جن کو کوئی گشت دینے والا نہیں تھا، جنہیں تو گشت دیا بھی نہیں جا سکتا تھا چونکہ شہید تھے، ان کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں تھا، جو لاشیں کٹی پٹی کئی دن تک کے پڑی رہی، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی قبر کہاں بنے گی، مگر انہوں نے خدا کو راضی کر لیا تھا، تو بادشاہوں کی اہتمام سے بنائی ہوئی قبریں مٹ گئی، اور جن کو گازریا کے دیہاتیوں نے بنایا تھا، آج بھی دنیا کربلا میں ان کو سلام کرنے کے لیے زندہ باد، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ ارے بستیوں میں قبریں بنتے تو دیکھی ہے، اللہ اللہ، بستیوں میں قبریں بنتے تو دیکھی ہے، لیکن ویرانوں میں شہر قبروں کی وجہ سے جس کو بستا ہوا دیکھنا ہے، یا تو کربلا چلا جائے یا تو نجف اشرف چلا جائے۔ زندہ باد، زندہ باد۔
رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد 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 کئی بر اعظموں پر حکومت کرنے والا یزید آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اور وہ امام علی مقام جو بے گھر ہو گئے، جو بے گھر ہو، گھر جا کر کے سوچنا، گھر جا کر کے سوچنا، تصور کرنا کہ شہروں میں قبریں تو بنی ہے لیکن قبروں کے نام پر جو شہر بسے وہ صرف 2 شہر ہیں۔ قبروں کے نام پر جو شہر بسے وہ صرف 2 شہر ہیں، یا تو کربلا معلیٰ ہے یا تو نجف ہے۔ یہ صرف قبروں کے نام پہ بسے ہوئے شہر ہیں، اور جا کر کے دیکھ لو کتنی شان ہے ان کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے تو مولا نے کرم فرمایا، دکھایا وہ در، پوری دنیا میں کسی بادشاہ کے محل میں اتنا سونا نہیں ہے جتنا مولا علی کے مزار پر سونا لگا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہزاروں یا علی ہزاروں ٹن سونا لگا ہے، یعنی دیکھ لو، ارے موت کے بعد اگر کسی کو مالدار دیکھنا ہے تو میرے علی کو زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مولا کائنات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد حضور موت کی لذت چکھ کر مالدار کون رہتا ہے؟ اللہ اللہ لیکن ہزاروں ٹن سونے کے گنبد کے نیچے جو آرام کر رہا ہے وہ ولیوں کا بادشاہ، جا کر کے دیکھو۔ لیکن جس دن دفن کیے جا رہے تھے اس دن تو بہادر بیٹے بھی اس قدر بظاہر مجبور تھے کہ قبر کسی کو بتا بھی نہ سکے۔ اللہ قبر بتا بھی نہ، قبر کا نشان مٹا دیا۔ بیٹوں نے باپ کے قبر کا نشان اس خوف سے مٹا دیا کہ علی کے دشمن اتنے ہیں کہ ہم کب تک پہرا دیں گے۔ بعد میں یہ آ کر کے قبر کھول کر کے مولا علی کے جسم اقدس کی کہیں توہین نہ کریں، کہیں بے ادبی نہ کریں۔ لیکن کیا شان ہے آج دیکھو، جس کی قبر چھپائی گئی تھی 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی اس کی قبر انسانوں سے خالی نظر نہیں آتی، اتنی بھیڑ ہے، تاں بندہ ہوا ہے۔ اندازہ فرمائے وجہ صرف اللہ کی رضا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ اللہ اللہ، حاکموں کی قبریں مٹ گئی، حاکموں کی قبریں مٹ گئی، مالداروں کی قبریں مٹ گئی، جن کی قبروں پر لوگوں کو لانے کے لیے پروپیگنڈے کیے گئے، آج ان کی قبروں پر کوئی کھڑے ہونے تیار نہیں ہے، اور جن کی قبروں کے نشان مٹائے گئے تھے آج ان کا نشان مٹ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ارے جن کے بیٹوں کے نام پر اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہندوستان میں، کیا کہنا؟ زندہ باد زندہ باد صاحب مزار تو علی کا بیٹا ہے نا، جن کے بیٹوں کے نام پر اتنے لوگ یہاں آ جاتے ہیں، ان کے بابا کے مزار پر کیا؟ زندہ باد زندہ باد۔ بات اللہ کی رضا کی، اللہ کے بندو، اللہ کی رضا کی بات ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اسدہے، اور ان کی ایک ایک کی طاقت اتنی کہ پھنکار دیں، صرف قیامت تک اناج نہ پیدا ہو زمین کے اوپر۔ لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کے زہریلے بموں کی بات کرتے ہیں، جدید دور کی ٹیکنالوجی نے ان کے زہر کے خاتمے کی پوری کوشش کی اور بہت حد تک کہ وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے وہ زہریلے اسدہے اور یہ 5-6 فٹ کا وجود بہت اچھا لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، قبر میں انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ تاش کے پتے کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے، قبر میں انتظار کر رہے ہیں آپ۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر وہ گندے اور فحش گانے جو انسان کی نفس کو ابھارتے ہیں، نفسانی خواہشات کو اللہ اکبر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ برا مت ماننا، میں نہیں، آپ کے اور میرے رسول فرما رہے ہیں، اس منزل پہ جانا ہے، سب ڈال دیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے،
مال میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہو وہ انتظار کر رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے وہ انتظار کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے وہ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو 70 کے علاوہ ایک اور اژدہا ہے جو بالکل الگ ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم لوگوں کو نمازی بنانے میں اگر کامیاب ہو جائے تو میری قوم کامیاب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھے اس کو کامیابی کی ضمانت قرآن نے عطا کی ہے، اس میں ایک اژدہا ہے الگ سے، یہ 70 کے علاوہ الگ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ شجاع الاقرع 70 سال کی مسافت اتنا لمبا ہے، یعنی 70 سال میں جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑاؤ گے اتنا لمبا وہ اژدہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک دن کی مسافت اتنے اس کے ناخن ہے، اس کی آنکھوں سے آگ برستی ہے، اور وہ ایک ڈنک کسی کو مار دے تو 70 گز انسان زمین کے اندر دھس جائے، ایک ڈنگ پر 70 گز انسان زمین میں دھسے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کس کو مارے گا؟ آقا فرماتے وہ بے نمازیوں کو مارے گا۔ اور کتنا مارے گا آقا؟ آقا فرماتے ہیں وہ خود کہے گا قبر میں میرا نام شجاع الاقرع ہے، اور تو نے فجر نہیں پڑھی تو میں تجھے ظہر تک ڈسوں گا، ظہر نہیں پڑھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑھی تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑھی تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑھی تو فجر تک۔ اور آقا فرماتے ہیں قیامت تک اس کو اسی طرح ڈسا جاتا رہے گا۔ قیامت کس کو کہتے؟ قیامت تک 60-70 سال کی زندگی پائی اور قیامت تک ڈسے جاؤ گے۔ میں تو بھائیوں سے کہتا ہوں اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میری قوم ان کے پیر پکڑنے سے وہ نماز شروع کر دے گی تو میں باری باری ایک ایک کے پیر پکڑ کے کہتا کہ اللہ کے بندو نمازی بن جاؤ، وقت نکال لو نماز کے لیے۔ ایک ٹائم کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، 10 منٹ کا وقت یاد رکھیے گا، صرف 10 منٹ کا وقت۔ 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا وقت، 50 منٹ نکال لو اپنی زندگی کے ایک دن میں اور اتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی نہ تمہارے اندر طاقت ہے نہ میرے اندر طاقت ہے۔ تو میں بات دور نکل گئی، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول قبر کو دیکھ کر رو پڑے، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور قبر کی جو قبرستان کی زمین تھی وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ صحابہ نے آقا کو روتے دیکھا، اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، یہ اندھیرے کا، سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر تم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو آخرت تمہاری کامیاب ہے، جو اس میں پھنس گیا آخرت اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شافع یوم النشور کہہ رہے ہیں، شفیع المذنبین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آسان نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سب چلتا ہے مولانا، بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، اللہ اکبر، اللہ اگر عذاب قبر دینا چاہیں تو حضور کے دور کے لوگوں کو بھی اللہ نے عذاب میں مبتلا۔ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضور کے دور کے لوگ، حضور کے دور بتائیں آپ کہ اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو برا لگ سکتا ہے، لیکن آپ شرح الصدور امام سیوطی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، امام سیوطی جیسے بزرگ و خاتم الحفاظ نے لکھا ہے، اور وہ بھی کیسے لوگ حضور کے دور کے ایک جوان، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجتے تھے، زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرنے بھیجتے تھے آقا۔ ایک دن اللہ کے رسول جنت البقیع میں گئے، توجہ کر، جنت البقیع میں، اور بقیع میں جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو صحابی تھے، حضور نے فرمایا اس طرح کی آواز حضور نے نکالی۔ انہوں نے سوچا حضور مجھے کچھ کہہ رہے، کہا تجھے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو قبر کے اندر ہے نا اس کو کہہ رہا ہوں۔ حضور آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اس کو پہچانتا تھا، میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں، تو زکوٰۃ کے مال میں ایک زرہ بڑی خوبصورت آئی اور اس نے اس زرہ کو میری اجازت کے بغیر چپکے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ غور فرمائیں، ایک زرہ اس نے چپکے سے اپنے پاس رکھ لی، اور اب میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر میں کہ اسی زرہ کو آگ کی بنا کر اس کو پہنا دیا گیا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب
رسول کی اجازت کے بغیر حضور کے ظاہری دور کے اس جوان نے، اس شخص نے زرا کو چھپا کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یعنی زرا کے معاملے میں اس نے خیانت کی تھی، خیانت۔ تو آقا فرماتے ہیں آج آگ کی وہ زرا بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو میں یہ منظر دیکھ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، اندازہ فرمائے ایک زرا کوئی چپکے سے چھپا کے رکھ لے تو وہ آگ کی زرا بنا کر اس کو پہنائی جائے۔ آج مسلمان تو لاکھوں روپے کا گبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کا پیسہ لے کر ہڑپ کرتا ہے، پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ آج کل تو حالات یہ ہیں، عمرہ کا پیسہ بھی لوگ لے کر بھاگ رہے ہیں، حج کا پیسہ بھی لوگ لے کر بھاگ رہے ہیں، اجمیر شریف ٹور کے نام پہ لے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ کیا کر ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ قبر بھول گئے، آخرت بھول گئے، محشر بھول گئے، اور یہ آپ کو پٹی پڑا دی گئی، ارے میاں کچھ کرو، تم چونکہ مسلمان ہو جنت میں جاؤ گے۔ ارے مسلمان بننے والوں اسلام کے تقاضے تو پورے کرو۔ آپ اگر سفر حج میں بھی جاؤ گے، آپ سن لو، میں آپ کے سامنے وہ اوراق پلٹ رہا ہوں، اگر آپ صفا مروہ کے درمیان بھی مرو گے اور اگر جرم کیا ہے تو بھی تم پہ عذاب ہوگا۔ آئیے ذرا اٹھائیے، میں آپ کے سامنے پھر امام سیوطی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حاجیوں کے بارے میں تو اب تک ہم نے یہی سن رکھا ہے، بھئی جو حج کے لیے جائے گا اور اسی میں مر جائے گا، ہر سال حج کرے گا، ہر سال حج کا اس کو سعادت ملے گی۔ میرے بھائیوں لیکن کچھ اس کے لیے شرائط بھی ہیں، ایسے نہیں کہ ہر بندے کو نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی لکھ رہے ہیں، دل کے کانوں سے سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ اکبر، کہ صفا مروہ کے درمیان ایک بندہ صحیح کرتے ہوئے مر گیا سفر حج میں۔ جب اس کی قبر کھودی گئی اس میں بڑا اژدہا نکلی، پھر دوسری قبر کھودی، پھر اژدہا منہ پھیلائے بیٹھا، پھر تیسری قبر کھولی، پھر اژدہا منہ پھیلائے۔ کتنی قبر کھود سکتے تھے؟ وہ لوگ گئے رئیس المفسرین، سید المفسرین، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، حضور کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس حیات تھے، یعنی وہ رسول اللہ کے ظاہری دور کے بہت قریب کا دور تھا، صحابہ اس دور میں حیات تھے، دور تابعین شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے چچا کے شہزادے، ہم نے 3 قبریں کھودی، ہمارا ساتھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مر گیا، تو اب اگر تینوں قبروں میں اژدہے نظر آتے، فرمایا اگر روئے زمین کا چپا چپا کھود لو تو بھی تمہیں یہ اژدہا ملے گا، جاؤ اسی میں ڈال دو اس کو، جیسے کرتوت ہے پھر جاؤ، اس کا وہ حقدار ہے۔ سرکار ابن عباس نے فرمایا اسی میں دفن کرو۔ آپ سوچتے ہوں گے آج کل ہمیں یہ کیوں نہیں دکھتا؟ بھائیوں ہم غافل لوگ ہیں، یہ دکھے گا تو ہم خود مر جائیں گے، کئی لوگ مر جائیں گے، اس لیے اللہ دکھاتا نہیں، ورنہ اندر تو وہی ہے جو کل ہو رہا تھا، جو جس کا حقدار تھا اس کے ساتھ آج بھی وہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ دکھاتا نہیں کیونکہ ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو چپکلی اور چوہے اور اپنے سائے سے ڈرتے ہیں وہ یہ مناظر کب دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ والے لوگ تھے جن کو اللہ نے دکھایا، اللہ نے جنہیں دکھایا اور انہوں نے بیان کیا، لکھا، تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں۔ سرکار ابن عباس نے فرمایا اسی وقت تو اس کو وہی دفن کرو، کرتوت ایسے ہیں۔ جب لوگوں نے دفن تو کر دیا، اس کے بعد لوگوں کو تجسس تھا، یار سفر حج میں اور صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے جناب حاجی صاحب مر گئے، لیکن پھر بھی اژدہوں کی لپیٹ، کچھ تو ہوگا، کیا ہوگا؟ ذرا اس کی بیوی سے پوچھا، بتاؤ، قسم دے کر پوچھا، سچ بتانا کہ کیا کرتا تھا؟ تو بتایا کہ وہ کرانے کی دکان چلاتا تھا اور وہ ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتا تھا، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے، چیزیں ملاوٹ کر کے بیچنے کی وجہ سے سفر حج میں بھی اس کا یہ انجام ہوا۔ اندازہ فرمائے آج کتنے لوگ ہیں جو ملاوٹ کر کے نہیں بیچتے، 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، سبزی بیچنے کے لیے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، دودھ پیور بول کر، گھی پیور بول کر، تیل پیور بول کر، بولو ملاوٹیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگوں کو خیال ہی نہیں، کیا کر رہے ہو؟ کتنا بھی جمال و مال سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 70
अजदह एक एक इंसान की कब्र में, और उसके बाद फिर वो शुजाउल अकरा जो क़यामत तक डसने के लिए है। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी की पूरी कब्र जहन्नम की आग से भर दी जाती है और वो उस पर करवटें लेता रहता है, उस पर वो अफसोस करता रहता है। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के बंदो और गौर से सुन लो, चारों तरफ से कब्र दबाती है तो पिसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। इसी पर बस नहीं, अल्लाह अकबर, उसके का कफन भी जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाता है। उस वक्त इंसान दुहाइयां देता है, काश कि मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, काश मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। तो उस इंसान को कहा जाता है बंदे तुझे वक्त तो दिया गया था लेकिन तूने उसका फायदा नहीं उठाया। बस अब अपनी बात को समेटते हुए अर्ज़ करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर चीज का एंड इस पर है कि आदमी कुछ भी कर ले, अगर वो सच्ची तौबा कर ले अल्लाह उसको बख्श दे, बेशक अल्लाह उसको माफ कर दे। बेशक तौबा एक ऐसी चीज है, अभी कल ही शबे बारात गुजरी ना, तौबा की रात, कबूलियत की रात, और सिर्फ शबे बारात पर तौबा मौकूफ नहीं है। इंसान जिस दिन सच्ची तौबा कर ले, सुभान और जितना बड़ा मुजरिम सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे बख्श देता है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। बस बात समेटते हुए, कैसे कैसों को माफ किया, और सिर्फ माफ नहीं किया, एक तो है माफ करना, एक है माफ करना, लेकिन वो सिर्फ माफ नहीं करता, तौबा करने वालों को मर्तबे अता करता है, अल्लाह बुलंदी अता करता है। याद रखना, हर एक की चौखट वो है, हर एक का दरवाजा वो है कि वहां जा करके कहोगे कि मैं मुजरिम हूं तो आपको सजा दी जाएगी, आपको जलील किया जाएगा, आपको रुस्वा किया जाएगा। लेकिन मेरे अल्लाह का दर वो दर है, अगर वहां जुर्म का इकरार कर लो, जुर्म का एतराफ कर लो, नादिम होकर शर्मिंदा हो जाओ, तो फिर सजा नहीं दी जाती, बल्कि माफ करके इंसान को मर्तबे अता किए जाते हैं। आज गुफ्तगू को एंड करते हुए सूफिया की कायनात से एक फल या एक फूल मैं आपके दिलों के दरवाजे पे पेश करना चाहता हूं। कहते हैं अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा जुर्म कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा जुर्म कौन सा माना जाता है? रोजी के मामले में, रिस्क के मामले में, कारोबार के मामले में सूद है। सूद, सूद सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। सूद का मतलब क्या? आका अलैहिस्सलाम फरमाते सूद यानी ब्याज। अल्लाह अकबर, सूद के आका फरमाते 70 जुज़ है, 70। उसमें सबसे हल्का जुज़ ये है कि कोई अपनी माँ के साथ जिना करे, यानी कि अगर इशारे में इसको यूं समेटा जाए समझाने के लिए कि सूद खाना मतलब मां के साथ 70 बार जिना करने के बराबर है, 70 बार बदकारी करने के बराबर। एक और रिवायत, सूद खाना और काबे के अंदर जिना करने के बराबर है। एक और रिवायत, जिसने एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 बार जिना किया। अल्लाह अकबर। अब और सुन ले, सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है, खिंजीर सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है, मगर सूद खाना सूअर खाने से ज्यादा बुरा है। सूअर का गोश्त खाने से ज्यादा बुरा सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है, हराम तो है सूअर, मगर सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनके साथ ऐलान जंग फरमाया है। और जिसके साथ खुदा जंग का ऐलान करे उसे कोई बचा सकता है, उसे कोई अमान दे सकता है, उसे कोई पनाह दे सकता है? तो सुन लो, कहते हैं कि बसरा की सरजमीन पर एक जवान रहता था और जवानी में उसको पैसे कमाने का शौक था। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, मेरी बात को बुरी तरफ मत ले जाना, बेअदबी की नीयत से नहीं बल्कि अंदाजे बयां ताकि लोगों को समझ में आए। अल्लाह अकबर। एक जवान है, बसरा की जमीन पे रहता है,
بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، لیکن جوانی میں پیسے کمانے کا شوق سب کو ہوتا ہے، تو اس کو بھی مال کمانے کا شوق ہو گیا، اور اسی مال کے شوق نے اس کو سود کا دھندا کرنے کی طرف لگا دیا، اور اس جوان کو دنیا حبیب کہتی ہے۔ حبیب نے سود کا دھندا جو شروع کیا، جب سود کے معاملے میں حبیب بدنام ہوا تو حبیب کو لوگوں نے، بصرہ کے لوگوں نے حبیب سود خور کے نام سے جانا، اور لوگ اس کو حبیب سود خور کہا کرتے تھے۔ اور حبیب کا حال یہ تھا، جب وہ کسی کے دروازے پر اپنی رقم لینے کے لیے جاتا حبیب، تو اللہ اکبر اس وقت تک کہ ٹلتا نہیں تھا جب تک لے نہ لے، اور اگر لوگ ٹالنا چاہیں تو کہتے تھے ٹھیک ہے میرے پیسے تم نہیں دے سکتے، اس دور میں پیسے کا دور نہ رہو، لیکن سمجھانے کے لیے تمثیلاً عرض کر رہا ہوں، اگر میرے پیسے تم نہیں دے سکتے تو اب مجھے کوئی نہ کوئی چیز دو، میں خالی نہیں جاؤں گا، اور یہ جو چیز دے رہے وہ اس میں ایڈ نہیں ہوگی، بلکہ میں اس کو الگ سے لے کے جاؤں گا، خالی جانے کا سود بھی مجھے چاہیے، یعنی یہ اس کی کیفیت تھی۔ ایک دن صبح صبح وہ اپنے سود کی رقم جو قسطوں میں وصول کرتا تھا، حبیب جیسے ہی گھر سے نکلا، بصرہ کے بچے کھیل کود کر رہے تھے، ایسے میں حبیب کو دیکھ کر ان ننھے ننھے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، ارے بچوں ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کی گرد ہم پہ پڑ گئی تو ہم بھی بدبخت ہو جائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ننھے ننھے بچوں سے حبیب نے اپنے بارے میں سنا تو دل پہ چوٹ تو لگی، حبیب اتنے برے دن آ گئے تجھے، اتنے برے دن تو دیکھ رہا ہے کہ ننھے ننھے سے بچے بھی تجھ سے نفرت کرتے ہیں، تیرے پیروں کی دھول سے بھی نفرت کرتے ہیں، حبیب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، ہم لوگ بھی تو سخت دل والے لوگ ہیں نا، اتنی تقریریں سنتے ہیں، علماء بیچارے تقریر کرتے کرتے مائک پر انتقال کر جا رہے ہیں، ان کی آوازیں بیٹھ جا رہی ہے، بیمار ہو جا رہے ہیں، دل کے مریض ہو جا رہے ہیں، لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں، ہم تبدیل ہونے کو تیار نہیں۔ ہاں، سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، عمل کرنے کے لیے انگلی پہ گننے کے برابر لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے بھی بدل دے، آپ سب کو بھی بدل دے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے۔ آمین، بہت آمین۔ سخت دل ہو گئے، حرام کھا کھا کر، گناہ کر کر کے، آنکھوں کا مس یوز کر کر کے ہمارے دل سخت ہو گئے، بہت سخت دل ہو گئے۔ بکری گم ہو جائے تو رونے لگتے ہیں، بکری کے گم ہونے پہ رونا آتا ہے، نماز کے قضا ہونے پہ رونا نہیں آتا، 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو رونا آتا ہے، نماز جیسی عظیم دولت اگر چلی جائے تو رونا نہیں آتا۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائیوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اللہ ناراض ہونے کی؟ اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آج ہم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک جوان تھا، وہ بہت پاپی تھا، گنہگار تھا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ گنہگاروں کو اللہ عذاب دیتا ہے عذاب، تو اس نے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں کہا مجھے تو اللہ کوئی عذاب ہی نہیں دیتا، دیکھو میں مال کما رہا ہوں اور مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، دیکھو دیکھو مجھے کوئی عذاب نہیں ہے، یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے اس کی مولا یہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نے کوئی عذاب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پوچھو جا کر کیا کبھی اس کو اللہ کے خوف سے رونا آیا ہے؟ کیا کبھی اس کو اللہ کی محبت میں رونا آیا ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا نہیں، میں تو کبھی نہیں رویا اللہ کے لیے۔ تو اس پیغمبر نے کہا اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دل کو سخت کر دیا، اللہ نے تیرے دل میں سختی پیدا کر دی۔ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، 500 کی نوٹ گمنے پہ رونے والوں، بکری کا بچہ گمنے پہ رونے والوں، دوستوں کی جدائی میں رونے والوں، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلم میں دیکھ کر رونے والوں، غزلیں سن کر رونے والوں، اور سیریل دیکھ کے رونے والوں، اللہ کے لیے رونا نصیب نہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، تلواروں کا عذاب بڑا نہیں ہے، دلوں کی سختیوں کا عذاب بڑا ہے، اس لیے کہ تلواروں سے کاٹ دیے جاؤ تو شہید ہو جاؤ، لیکن دل سخت ہو جائیں تو جہنم کے ایندھن بن جاؤ۔ اللہ کی سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، کہیں اللہ نہ کرے رشتہ اتنا کمزور ہو چکا اللہ سے اور ایمان سے کہ کہیں ٹوٹنے کے قریب نہ گیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا خسارہ، ایک دن مرنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ
हबीब सूद खोर को एहसास तो था कि बच्चे मुझसे नफरत कर रहे हैं। बहरहाल वो अपने काम पे चला गया। एक जगह जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा मेरा आज की तारीख है, लाओ मेरी रकम अदा करो। आवाज़ आई एक औरत की, हबीब तुम्हारा इंतज़ाम करने मेरे शौहर गए हैं, घर में कुछ नहीं है, हम बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान हैं, एक काम करो अभी चले जाओ हबीब, तुम्हारे घर ला के पहुँचा देंगे, आप भी के इंतज़ाम के लिए गए हैं। हबीब ने कहा तुझे पता है ना कि जब मैं किसी के दरवाजे पे जाता हूँ तो उस वक्त मैं खाली नहीं आता जब तक कि कुछ ले ना लूँ, जब तक मैं कुछ ले ना लूँ उस वक्त तक मैं खाली नहीं आता, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो उस औरत ने कहा एक काम करो, मेरे शौहर बकरी के सर और पैर किसी से कर्ज लाए थे, 3 दिन का घर में फाका था, एक काम करो हम वो पकाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम ले करके चले जाओ, हम बाद में रकम ला के पहुँचा देंगे और मेरे बच्चे भूखे हैं। हबीब ने कहा ठीक है ला वो दे दे, तेरे बच्चे भूखे रहे हमें क्या। और उसके बाद बकरी के सर और पैर लेकर घर पहुंचे। बीवी से कहा देखो रकम नहीं थी तो ये भी मुफ्त में मजीद सूद पर सूद के तौर पर हमारे पास आ गया। बीवी ने कहा हबीब बहुत हो गया हबीब, ऐसा ना करो हबीब, अल्लाह अकबर, लोगों की बद्दुआ न लो हबीब। उसने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन हांडी में वो बकरी के सर और पैर पकाने शुरू किए, खुशबू उठने लगी क्योंकि जब पाए पकते हैं तो खुशबू आती है। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला हबीब ने। एक फ़कीर था, मर्द दरवेश था और मर्द दरवेश ने कहा हबीब तेरे घर से कितनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, कुछ मुझे भी खिला दो। हबीब ने कहा अरे मैं तुझे ये बकरी के सर और पाए दे दूं तो तू कोई मालदार नहीं हो जाएगा, लेकिन ये बकरी के सर और पाए तो तू अगर ले लेगा और मैं तुझे दे दूंगा तो मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा, मेरा नुकसान जरूर हो जाएगा। जाते जाते उस मर्द दरवेश ने कहा अल्लाह अकबर, सब फकीर मांगने नहीं आते, कुछ देने भी आते हैं फकीर के भेष में। उस मर्द दरवेश ने कहा हबीब इतना जुल्म न कर, एक दिन अल्लाह की अदालत है, एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, एक दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। ये कहते हुए वो चला गया और जब चला गया खाने का वक्त आया, भूख मुकम्मल शबाब पर थी। जैसी दस्तरखान पे हांडी ला के रखी गई, जैसी हांडी को खोला, अब तक जिससे खुशबू आ रही थी, ढक्कन हटाया तो क्या देखा कि वो पूरी हांडी खून में तब्दील हो गई है, खाना नहीं है बल्कि खून ही खून है। ये मंजर देखकर बीवी ने कहा हबीब मैंने तुम्हें बहुत समझाया, देखो ये जो तुम रास्ते पे जा रहे हो ये रास्ता सही नहीं है। एक दिन में 3 हादसात, बच्चों का ये कहना कि हटो हबीब सूद खोर आ रहा है, छोड़ दो भैया उसको, जाने दो, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो उसको, और डंडा हटा दो वो चला जाएगा। जी इरशाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ही दिन में 3 हादसा, बच्चों का ताना देना, फकीर का नसीहत करना और खाने का खून बन जाना। जब खाना खून बन गया हबीब का दिल पलट गया, दिल तब्दील हो गया हबीब का। हबीब ने फैसला किया, बीवी से कहा मैं तौबा कर लूं, मैं बदल जाऊंगा, जिंदगी में इनकलाब ले आऊंगा, बहुत हो गया। बच्चे ताना देते हैं, फकीर दरवाजे पे भीख मांगने आते हैं, नसीहत करते हैं, हमारे घर की हांडियां खून में तब्दील होती है, क्या ये जिंदगी है, मैंने बदलना है। और देखो अल्लाह का डर, इतना बड़ा जुर्म वाला मामला और तौबा की नीयत, तौबा करना। अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जा। बेशक 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 हक है। हबीब ने यह फैसला किया कि मैंने तौबा करनी है, लेकिन चूंकि उस दौर के लोगों का जहन था तौबा करना तो किसी अल्लाह वाले के हाथ पे कर, क्योंकि फिर अल्लाह मुझे नहीं देखेगा, अल्लाह अपने दोस्तों को देकर उसके सदके मुझे बख्श देगा। तो सोचा किस अल्लाह वाले के पास जाऊं और उसके हाथ में हाथ दे करके तौबा करूं। फौरन ख्याल आया हबीब अरे तू है बड़ा खुश नसीब, बसरा में रहता है और बसरा की सरजमीन पर इमाम हसन बसरी जैसा इमाम मौजूद।
جو مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، اتنا بڑا امام موجود ہے، انہوں نے سیدھا امام حسن بصری کی خانقاہ کی راہ لی۔ جیسے ان کی خانقاہ میں گئے تو مجمع لگا ہوا تھا، امام حسن بصری پاک خطاب کر رہے تھے، اور ایسے پراسر خطیب تھے امام حسن بصری کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے بصرہ میں جب تک حسن بصری موجود ہے میں کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا سب کے ممبر اٹھا دو سوائے حسن بصری کے، حسن بصری کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو واعظ کیا کرے، نصیحت کیا کرے۔ امام حسن بصری اپنی خانقاہ میں خطاب کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب مجمع بھر جاتا ہے تو کچھ لوگ کھڑے رہ کر کے سنتے ہیں، جیسے وہ ہمارے بھائی لوگ کھڑے ہو کے سن رہے تو مجمع میں جگہ نہیں تھی، کچھ لوگ کھڑے تھے خانقاہ کے اندر۔ امام حسن بصری اپنی دھن میں اللہ کی رضا کے لیے کہتے تھے لوگوں توبہ کر لو اللہ بخش دے گا، توبہ کر لو اللہ بخش دے گا، توبہ کر لو اللہ بخش دے گا۔ پھر فرمایا ارے تم اتنے بڑے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے، اگر واللہ حبیب سود خور جیسا آدمی بھی توبہ کر لے انشاءاللہ اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ بے شک بے شک، حبیب وہاں کھڑے، حبیب وہاں کھڑے رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا، اتنے بڑے بڑے ولی لوگ مجھے عبرت کے طور پہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن توبہ کی نیت تھی، برا نہیں مانا۔ آگے آئے کہا اے بزرگ یہ جو جملہ آپ نے کہا ایک بار اور کہہ دو ذرا، یہ جو آپ نے جملہ کہا۔ امام حسن بصری نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں تھا، پہچان جان کچھ بھی، اس لیے کہ ان کی دنیا الگ تھی، ان کی دنیا الگ تھی۔ تو کیا ہوا، وہ کہا کہ ایک بار بزرگ یہ جملہ کہو۔ آپ نے ان کے کہنے پہ کہا، اگر میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو ناراض ہوتا، یہ کوئی مشاعرہ ہے کہ مقرر ارشاد، لیکن کہا ایک جملہ پھر کہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم حبیب خور سے، حبیب سود خور سے بڑے گنہگار نہیں ہو، اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ بخش دے گا، بلکہ حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ پھر قریب آئے، آگے کا یہ جملہ ایک بار اور کہہ دے، کہا واللہ اللہ اتنا کریم ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اسی قدم پکڑ لیے، اگر اللہ حبیب کو بخش دے گا حسن تو آپ گواہ رہے حبیب نے آج توبہ کر لی، آج حبیب نے توبہ کر۔ کون ہو تم؟ میں ہی تو حبیب سود خور ہوں، توبہ کر لی حضرت، توبہ کر لی، جتنا مال سود سے کمایا سب کو واپس کروں گا، اور جن کو نہیں جانتا اس کے بارے میں جو حکم شرع ہے اس پر عمل کروں گا، سود کی ایک کوڑی بھی نہیں رکھوں گا اپنے پاس، سب میں دے دوں گا، جس کا جو حق ہے اعلان کرتا ہوں۔ توبہ کی، اسی وقت امام حسن بصری نے ان کو مرید کیا، مرید کرنے کے بعد اب سکون تھا، زندگی میں مال میں جو سکون نہیں ملا تھا آج حبیب کو توبہ کے بعد وہ سکون ملا۔ اور یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، یہ جو حرام کمانے والوں کو دیکھ کر کے تم ترستے ہو نا، ان کی کاریں، ان کا یہ، ان کا وہ، حالانکہ ہر کار والا حرام نہیں کماتا، لیکن جن کو دیکھتے ہو حرام کمانے پر کاریں یہ وہ، واللہ وہ نیند کی گولیاں لے کر بھی سکون سے نہیں سو پاتے، اور تم بھوکے پیٹ بھی سکون سے سو جاتے۔ حلال کھانے والوں کو بجلی چلی جائے تب بھی سکون کی نیند آتی حق ہے حضرت، ریگزاروں پر بھی نیند آتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حلال کماتے ہیں ان کو ہر جگہ سکون کی نیند آ جاتی ہے، اور حرام کمانے والے نرم نرم گدوں پر بھی چین سے سو نہیں پاتے۔ اس لیے کسی کا ظاہر مت دیکھو ورنہ ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو۔ یہ جتنی اداکار ہیں اللہ فلاں فلاں فلاں، یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، نام نہیں لیتا اس لیے کہ ان کے دلوں کا بھی مجھے خیال ہے، میں ان کے بھی دل دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن کماتے حرام ناچ کر، سٹے کے دھندے کر کے، جوئے کے دھندے کر کے، لوگوں کی گردنیں کاٹ کے، سفید کپڑے بھلے ہی پہنے، چین بھلے ہی پہنے، زیورات بھلے ہی پہنے، سونے کی انگوٹھیاں بھلے ہی پہنے، کاروں میں
بلیگو میں کچھ بھی کر لے، فلائٹوں میں سفر کریں، لیکن ان کی لائف جا کر کے جھانک کر کے دیکھو، اندر سے سکون نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو سکون تمہیں ہے حلال کمانے والوں، حرام کمانے والوں کو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے، جسے سکون کہتے ہیں۔ اور ایک بات کہہ دوں، حلال کمانے والے زمین کے اوپر بھی سکون سے سوتے ہیں، زمین کے اندر بھی سکون سے سوتے ہیں۔ حرام کمانے والوں کو نہ اوپر سکون ہے نہ اندر سکون ہے۔ اس لیے تو آج حبیب نے امام حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی، سکون ملا، اور اس کے بعد روتے دھوتے گھر کی طرف گئے۔ اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے، اب بھی تو بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، حبیب سبحان اللہ، اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ حبیب رو پڑے، یا اللہ صبح کو یہ کہا، وہ دور کوئی سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں، اللہ اکبر، لیکن کہا مولا تیری بھی کیا شان ہے، ادھر توبہ کی، ادھر لوگوں کے نزدیک تو نے محبوب بنا دیا، بچے کے درمیان محبوب بنا دیا۔ پھر کہا اب تو بدلوں گا تو اور شان سے بدلوں گا، اور سب چھوڑ چھاڑ کر امام حسن بصری کے قدموں میں پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ امام حسن بصری نے ان کو خلافت بھی دی، اور اسی حبیب کو دنیا حضرت حبیب اجمی کہتی۔ اللہ، اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ مولا علی کے خلیفہ کے خلیفہ، سبحان مولا علی کے مرید، اور یہ کون ہے حبیب اجمی؟ توبہ کے بعد مرتبہ کیا ملا؟ غوث پاک کے پیروں میں بھی آتے ہیں، غریب نواز کے پیروں میں بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تینوں سلسلوں کے پیروں میں آتے ہیں، نقشبندی سلسلے کے پیروں میں بھی ہے، چشتیوں کے پیروں میں بھی ہے، قادریوں کے پیروں میں بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہوئی پھر حبیب کی۔ لیکن ان کو کیا کہتے تھے؟ اجمی۔ اب کیا شان ہوئی وہ سن لیں۔ توبہ کس نے کرائی؟ یاد ہے آپ کو؟ کس نے توبہ کرائی؟ بولے سب مل کے بولے، امام حسن بصری کس نے کرائی؟ امام حسن بصری نے، ہے نا؟ اور امام کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کا امام نہیں، امام کا مطلب یہ علم کا امام۔ سبحان اللہ، اور 2 4 6 20 50 کتاب پڑھ کے کوئی امام نہیں بنتا، علم کا جو وہ بہرے بے قرار ہو جاتا ہے آدمی، تب اس کو علم کا امام کہا جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری، امام مسلم، سب امام لوگ ہیں علم کے۔ تو کون ہے امام؟ حسن بصری، انہوں نے توبہ کرائی۔ اور حبیب کون؟ پہلے کی زندگی توبہ کی۔ پھر بھی ان کو اجمی کہا گیا۔ اجمی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قاری صاحبان جس خوبی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس خوبی کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھ پاتے، اللہ، یعنی لہن جلی بھی نہیں کرتے تھے، جی، لہن خفی بھی نہیں کرتے تھے، مگر وہ خوبی جو قرآن میں ہوتی ہے نا، حسن کے ساتھ پڑھنا، وہ نہیں تھا۔ اس لیے لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ اجمی، اجمی کہتے تھے۔ اب اجمی جو ٹھہرے، ان کی بھی خانقاہ بن گئی، ان کی بھی خانقاہ بن گئی حبیب اجمی کی۔ امام حسن بصری کو ایک دن ان کی یاد آ گئی، تو سوچا چلو اپنے مرید سے مل لیں۔ بہت دلچسپ بات ہے، اسی بھی بات میں اینڈ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، سن لے آپ، بہت پیاری بات آ گئی۔ امام حسن بصری جیسا امام جو قرآن کو بڑی خوبی سے پڑھنا جانتا ہے، علم میں بے مثال ہے، مولا علی کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ ہیں۔ سوچئے ذرا، وہ جبہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام معراج سے لائے تھے، وہ جبہ آپ نے امام حسن بصری کو دیا، مولا کائنات کو دیا گیا، مولا کائنات نے امام حسن، یعنی وہ ہستی۔ جی، سبحان غور اللہ، فرمائیں، امام حسن بصری کو یاد آ گئی حضرت حبیب اجمی کی، جی، تو خود ملنے کے لیے گئے۔ پہنچتے پہنچتے مغرب کا وقت ہو گیا، سبحان اللہ، مغرب کا وقت ہوا تو حضرت حبیب اجمی نے مغرب کی نماز شروع کر دی، نماز اپنے مریدوں کو پڑھانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، امام حسن بصری نے سوچا یہ ہے اجمی، اللہ اللہ، یہ اجمی ہے، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، یہ اجمی ہے، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، نہیں غلط بھی نہیں پڑھتے، لیکن بہت خوبی سے بھی نہیں پڑھتے، اور پھر میرے ہاتھ پر اتنے بڑے گناہ سے توبہ کی، اللہ اللہ، میں اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں؟ رک گئے، انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی، بعد میں انہوں نے پڑھی، خانقاہ گئے، عشاء پڑھی تو آنکھ لگی تو رب کا نور دیکھا خواب میں، اللہ کا نور دیکھا، کس نے؟ امام حسن بصری۔ اب حسن بصری کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں، اللہ کا نور دیکھا خواب میں، لیکن اللہ بھی پھر عزت بڑھاتا ہے نا کسی کی، اللہ کا نور دیکھا تو نور خدا نے کہا حسن کیا چاہتے ہو؟
حسن بصری کہتے ہیں ایک ہی خواہش ہے، جتنی عبادتیں کی ہے سب قبول کر لے. ایک ہی خواہش ہے، جتنی عبادتیں کی ہے سب قبول کر لے اور تو راضی ہو جا. تو جواب ملتا ہے حسن تمہیں موقع تو دیا تھا، تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. تمہیں موقع تو دیا تھا، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. کب موقع ملا؟ آج ہی مغرب میں تو تجھے موقع دیا تھا نا. حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو جو چاہ رہا ہے وہ سب کچھ تجھے نصیب ہو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. غور فرمائے، نعرہ توبہ تکبیر. کرنے والا، اللہ اللہ اللہ. توبہ کرنے والا کس مقام پہ پہنچ گیا کہ توبہ کرانے والے کو کہا جا رہا ہے سبحان اگر تو اللہ. اس کے پیچھے 3 رکعتیں پڑھ لیتا تو جو تم اس سے طلب کر رہا ہے بے طلب سب کچھ تجھے عطا کر سبحان دیا اللہ، جائے. سبحان یہ میرے اللہ. اللہ کی شان ہے. تو جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے. ہم بھی خانقاہ میں آئیں، سچی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ زندہ سب باد، کو زندہ سچی توبہ کی توفیق عطا آمین، فرمائے. آمین. آئیے پڑھ لیں سچی توبہ کی نیت سے استغفر اللہ. استغفر اللہ. سب مل کے، رسمی نہیں پڑھنا، جی. گناہ چھوڑنے کی نیت سے پڑھنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ استغفر ربی اللہ من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.